پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب مائیکل فیراڈے کا سرور، جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی نویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 81 سے لے کر صفحہ نمبر 90 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ سن 1855 میں سر ہمفری ڈیوی کی بیوہ جین کر کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد مائیکل فیراڈے نے یہ 150 پاؤنڈز ماہانہ کا وظیفہ اپنی پیاری اور لاڈلی بھانجی جین فلورنس برنارڈ کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جین فلورنس برنارڈ اپنے ماموں مائیکل فیراڈے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جین فلورنس برنارڈ کے والدین کے نام درج ذیل ہیں: جان برنارڈ والد، مارگریٹ فیراڈے برنارڈ والدہ۔ مارگریٹ فیراڈے برنارڈ مائیکل فیراڈے کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھیں۔ مائیکل فیراڈے کی ٹرینیٹی ہاؤس میں بحیثیت سائنسی مشیر تعیناتی۔ سن 1836 میں سر ہنری پیلی، جو کہ ٹرینیٹی ہاؤس کے ڈپٹی ماسٹر تھے، ٹرینیٹی ہاؤس لندن میں ٹاور ہل کے مقام پر واقع ہے، جسے سن 1796 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ انہوں نے مائیکل فیراڈے کو ٹرینیٹی ہاؤس میں سائنسی مشیر کے عہدے پر نامزد کر دیا تھا اور انہیں ٹرینیٹی ہاؤس میں علم کیمیا کے موضوعات پر لیکچر دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ لیکن مائیکل فیراڈے نے اپنے خط کے ذریعے سر جان پیلی کی ٹرینیٹی ہاؤس میں اس وقت کل وقتی ملازمت کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے جز وقتی ملازمت کو مخصوص وقفوں کے درمیان علم کیمیا کے موضوع پر لیکچر دینے کی پیشکش کو قبول کرنے کو کہا تھا، جسے سر جان ہنری پیلی نے مائیکل فیراڈے کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے منظور کر لیا تھا۔ ڈاکٹر جان ڈیوی کی سر ہمفری ڈیوی کی زندگی پر مبنی کتاب۔ سن 1836 ہی میں سر ہمفری ڈیوی کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر جان ڈیوی، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر اور ماہر علم کیمیا تھے، انہوں نے اپنے بڑے بھائی سر ہمفری ڈیوی کی یاد میں ان کی زندگی کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی تھی۔ ڈاکٹر جان ڈیوی کی تحریر کردہ اس کتاب کا عنوان تھا دی لائف آف سر ہمفری ڈیوی۔ ڈاکٹر جان ڈیوی کی تحریر کردہ یہ کتاب سن 1836 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے ڈاکٹر جان ڈیوی نے مائیکل فیراڈے اور ان کے دوست رچرڈ فلپس کی بھی مدد حاصل کی تھی۔ مائیکل فیراڈے، رابرٹ فیراڈے اور ایتھنیم کلب۔ سن 1836 ہی میں مائیکل فیراڈے کے بڑے بھائی، جن کا نام رابرٹ فیراڈے تھا اور جو کہ ایک معروف انجینئر اور گیس فٹر بھی تھے، ان کے لیے رائل سوسائٹی سے منسلک سر ہمفری ڈیوی کے قائم کردہ ایتھنیم کلب کے ادارے میں گیس کی فٹنگ اور پلمبنگ کا ایک کام آیا ہوا تھا۔ لیکن مائیکل فیراڈے اپنی اچھی شہرت اور ایمانداری کے باعث اپنے بڑے بھائی کو یہ کام دلوانے کے لیے ایتھنیم کلب کی انتظامیہ اور اپنے بچپن کے دوست ایڈورڈ میگراتھ سے ان کی سفارش نہیں کر سکے تھے۔ مائیکل فیراڈے کی سائنسی تجربات میں مصروفیات۔ مائیکل فیراڈے اپنا بہت کم وقت اپنے آرام کے لیے وقف رکھتے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی لیبارٹری میں
مقناطیسی بجلی کی ایجاد کے تحقیقی تجربات میں صرف کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ رائل انسٹیٹیوشن اور رائل سوسائٹی کے سامنے اپنے لیکچرز کی تیاری اور انہیں پیش کر رہے ہوتے تھے۔ مائیکل فیراڈے اپنی سائنسی تحقیق کے مضامین کو سائنسی رسالوں میں اشاعت کی تیاریوں میں بھی مشغول رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں وولوچ اکیڈمی اور ٹرینٹی ہاؤس میں بھی اپنی جز وقتی ملازمت کے لیکچرز کی تیاری کے کاموں کو بھی نمٹانا ہوتا تھا۔ مائیکل فیراڈے اور برٹش ایسوسی ایشن۔ سن 1837 میں برٹش سائنس ایسوسی ایشن کا لیورپول میں ایک سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں مائیکل فیراڈے کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں انہیں برٹش سائنس ایسوسی ایشن کے کیمیکل سیکشن کا صدر بنا دیا گیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی والدہ کا انتقال۔ مارچ سن 1838 میں مائیکل فیراڈے کی پیاری والدہ مارگریٹ ہیسٹویل فیراڈے کا شمالی لندن کے علاقے آئلنگٹن میں انتقال ہو گیا تھا، جن سے مائیکل فیراڈے فطری طور پر بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ مائیکل فیراڈے اپنی والدہ مارگریٹ ہیسٹویل فیراڈے کے انتقال کے وقت سے بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے، کیونکہ وہ اپنے والد جیمز فیراڈے کی سن 1810 میں وفات کے بعد اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے رہے تھے۔ مائیکل فیراڈے کی بیماری کا آغاز۔ سن 1839 میں مسلسل محنت سے کام کرنے کے اور اپنی والدہ مارگریٹ ہیسٹویل فیراڈے کی وفات کے غم سے نڈھال مائیکل فیراڈے تھکاوٹ کا شکار رہنے لگے تھے، اور اسی لیے انہیں مجبوراً اپنے کام کے دوران اپنے آرام کرنے کے وقفوں کی مدت میں بھی اضافہ کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ ان کے طبیب، مشہور برطانوی سرجن اور معروف طبی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر ایڈورڈ ہیئر نے انہیں شدید دماغی کام کرنے کے باعث ان کی یادداشت کے متاثر ہونے کی علامات کے سبب انہیں بیماری میں مبتلا قرار دے دیا تھا۔ اس بیماری کو انگریزی زبان میں ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔ اس دوران مائیکل فیراڈے کی چہیتی بیوی سارا برنارڈ اور ان کی بھانجی مارجری این ریڈ فیراڈے بیمار مائیکل فیراڈے کو برائٹن کے تفریحی مقام پر بھی لے جایا کرتی تھیں۔ اسی دوران رائل انسٹیٹیوشن کے صدر ولیم تھامس برانڈے نے مائیکل فیراڈے کی بیوی سارا برنارڈ کو مائیکل فیراڈے کے طبیب ڈاکٹر ایڈورڈ ہیئر کی وساطت سے ایک خط بھی تحریر کیا تھا، جس میں انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ مائیکل فیراڈے کو اب ایک طویل المدتی آرام کی شدید ضرورت ہے۔ مائیکل فیراڈے کی رائل انسٹیٹیوشن کی عمارت میں واپسی۔ لیکن مائیکل فیراڈے ایک طویل المدتی آرام کرنے کے مزاج کی حامل شخصیت نہیں تھے، اس لیے وہ جلد ہی دوبارہ رائل انسٹیٹیوشن کی عمارت میں، جو کہ البیمارلی اسٹریٹ پر واقع ہے، اس میں اپنے کام کی غرض سے واپس لوٹ آئے۔ مائیکل فیراڈے کی غیر موجودگی میں ان کی بیماری کے دنوں میں رائل انسٹیٹیوشن کے صدر ولیم تھامس برانڈے نے مائیکل فیراڈے کے علم البرقیات پر مبنی ان کی سائنسی تحقیق کے موضوع پر تحریر کردہ لیکچرز رائل انسٹیٹیوشن میں ان کی جانب سے پڑھ کر سنائے تھے۔ سن 1840 میں مائیکل فیراڈے نے اپنی بجلی کی سائنسی تحقیق کے کام میں مزید تیزی سے اضافہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کی صحت مزید تیزی سے بگڑنے لگ گئی تھی۔ مائیکل فیراڈے کی مذہبی مصروفیات۔ اس کے علاوہ مائیکل فیراڈے اب سینڈمن چرچ کی بھی ایک اہم اور بزرگ شخصیت بن گئے تھے۔
پہلے تو وہ صرف اپنی نصیحت پر مبنی مذہبی لیکچرز دیا کرتے تھے، لیکن اب ان پر مذہبی خطبات دینے کی ذمہ داری بھی آن پڑی تھی۔ مائیکل فیراڈے کے یہ مذہبی خطبات بے حد سادہ اور مختصر ہوا کرتے تھے، لیکن وہ دین مسیحیت کی عقیدت مندی پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ مائیکل فیراڈے اپنے یہ مذہبی خطبات سینڈمن چرچ میں دیا کرتے تھے، جو سینٹ پال ایلی، ریڈ کراس اسٹریٹ، لندن کے مقام پر واقع تھا، جو بعد میں بانسبری گروو، لندن کے مقام پر منتقل ہو گیا تھا۔ مائیکل فیراڈے اپنے ان مذہبی خطبات کو اتنے عمدہ اور احسن طریقے سے بیان کیا کرتے تھے کہ ان کے ان خطبات کو سننے کے لیے مسیحی فرقے کے ہر خاص و عام افراد سینڈمن چرچ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ مائیکل فیراڈے کے ان خطبات کو پیش کرنے میں ان کی رائل انسٹیٹیوشن میں لیکچر دینے کی صلاحیت کا بھی بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ مائیکل فیراڈے نے سینڈمن چرچ میں جاری اپنے ان مذہبی خطبات کا سلسلہ سن 1840 سے لے کر سن 1844 کے درمیان تک جاری رکھا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی زندگی پر مبنی تحقیق کرنے والے دیگر محققین کی رائے سن 1840 ہی میں ایک مشہور برطانوی ماہر تعلیم جن کا نام سر رولینڈ ہل تھا، انہوں نے اپنی ایک تحریر کردہ سوانح حیات، جس کا نام رولینڈ ہل کی سوانح حیات یعنی بایوگرافی آف سر رولینڈ ہل ہے، میں تحریر کیا ہے کہ مائیکل فیراڈے اس بارے میں بے حد فکر مند رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے ڈاک ٹکٹ پر سے ڈاک خانے کی مہر کی سیاہی کو مٹایا جا سکے تاکہ وہ دوبارہ سے قابل استعمال ہو سکیں۔ 8 مئی سن 1840 کو ایک مشہور برطانوی وکیل اور رومانی خطوط کی تحریروں کے مصنف اور ایک مشہور ڈائرسٹ جن کا نام ہنری کریب رابنسن تھا، انہوں نے رائل انسٹیٹیوشن میں ایک اسکاٹش نثر نگار، تاریخ دان اور فلسفی تھامس کارلائل کے پیش کیے گئے دوسرے لیکچر کو سننے کے لیے شرکت کی تھی۔ تھامس کارلائل کے اس لیکچر کا موضوع بھی مقناطیسی بجلی پر سائنسی تحقیق ہی تھا۔ تھامس کارلائل کے اس لیکچر کے فوراً بعد مائیکل فیراڈے نے بھی اپنا لیکچر رائل انسٹیٹیوشن میں پیش کرنا تھا، لیکن دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تھامس کارلائل اور مائیکل فیراڈے کے ان سائنسی تجربات کی خصوصیات اور ان کے سائنسی دلائل واضح طور پر یکساں نوعیت کے ہی نظر آتے تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ہی اپنے وسیع پیمانے پر بجلی بنانے کی تحقیق کے منطقی نتیجے پر پہنچنے والے تھے۔ مائیکل فیراڈے کی بیماری اور سوئٹزرلینڈ کی سیر۔ سن 1840 میں مائیکل فیراڈے اپنی دماغی چکر آنے کی بیماری کے باعث ڈاکٹر ہنری بینس جونز کے مشورے پر اپنی چہیتی بیوی سارہ برنارڈ اور ان کے چھوٹے بھائی ولیم برنارڈ کے ہمراہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے سوئٹزرلینڈ کے 3 مہینے کے تفریحی دورے پر روانہ ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں مائیکل فیراڈے کا پہلا قیام تھون کے مقام پر ہوا تھا، جہاں کے پرفضا مقام میں مائیکل فیراڈے ایک دن میں تقریباً 45 میل تک روزانہ پیدل چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ تھون میں کی گئی مائیکل فیراڈے کی اس قدر طویل پیدل چہل قدمی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر قطعی بیمار نہیں تھے اور مکمل صحت مند تھے۔ 18 جولائی سن 1840 کو مائیکل فیراڈے نے سیمنتھل نامی ایک خوبصورت جھیلوں کی وادی میں ایک طویل چہل قدمی کی تھی۔ 19 جولائی سن 1840 بروز پیر کو مائیکل فیراڈے نے انہی جھیلوں کی وادی کے کناروں پر واقع اوبرہوفن کے مقام تک اپنی پیاری بیوی سارہ برنارڈ کے ہمراہ پیدل چہل قدمی کی تھی۔
27 जुलाई सन 1840 बरोज़ मंगल को माइकल फैराडे और सारा बर्नार्ड ने ओबरहॉफन के एक छोटे से होटल जिसका नाम टेबल डी हॉटे था में दोपहर का एक मज़ेदार खाना एक साथ खाया था। जारी है।